بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ڈسٹرکٹ نیوز یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میں ہوں عباس جعفر۔ ناظرین، آج 29 ستمبر کو پاکستان میں دہشت گردی کے دو انتہائی دلخراش واقعات پیش آئے، جن میں پہلا واقعہ مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے پر ایک خودکش حملہ تھا، جس میں 50 سے زیادہ افراد شہید ہوئے اور دسیوں شدید زخمی ہوئے، جبکہ دوسرا ہنگو میں ایک مسجد شہید کی گئی، اس میں بھی شہادتیں ہوئیں۔ اسی طرح یوب کے قریب سمبادا کا جو علاقہ ہے، افغانستان کے قریب جو بارڈر ہے یوب کا، وہاں پہ سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوا اور 4 جوان شہید ہوئے، جبکہ 3 دہشت گرد بھی ہلاک کیے گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے، خصوصاً افغانستان کے ساتھ، اس پر تواتر وہاں سے سیکورٹی فورسز پر اور پاکستان کے لوگوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں واخان کے علاقے میں چترال سے کچھ دراندازیاں ہوئیں جنہیں ناکام بنایا گیا۔ اس کے علاوہ باجوڑ میں آپ نے دیکھا جامعۃ علماء اسلام کے جلسے پر ایک بہت ہی خونریز حملہ کیا گیا۔ اسی طرح بلوچستان میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کی افغانستان کے ساتھ جو 2640 کلومیٹر لمبی طویل سرحد ہے، اس کا کوئی بھی جو علاقہ ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو واخان سے لے کے لشکرگاہ تک، بلوچستان کے علاقوں تک ہر جگہ دراندازی بھی ہو رہی ہے اور سرحد کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں اور حملے بھی ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ پاکستان نے افغانستان سے بار بار احتجاج کیا ہے، لیکن افغان طالبان کا یہ موقف ہے، طالبان حکومت کا، کہ پاکستان کے اندر جو سیکورٹی ہے اس کی ذمہ داری افغان طالبان کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستانی اداروں کی ہے۔ بلا شبہ ان کا یہ موقف تو درست ہے اور کسی کو بھی پاکستان کے اندر کسی قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان کے جو حملہ آور ہیں ان کے محفوظ ٹھکانے سرحد پار ہیں اور وہ افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور اس پر بار بار پاکستان احتجاج بھی کر چکا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک دو سوال پیدا ہوتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہماری سرحد ہے اس پر باڑ بنائی گئی ہے اور اس پر تقریباً 98% سرحد پر یہ کام مکمل ہو چکا ہے، لیکن وہاں سے یہ باڑ کے باوجود اتنے بڑے پیمانے پر کیوں دراندازی ہو رہی ہے، اس کو ہم روک کیوں نہیں پا رہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مشرق میں کشمیر کے علاقے میں جو باڑ لگائی ہے ہندوستان کی طرف سے لگائی گئی ہے، وہاں پہ تقریباً دراندازی بالکل جو بھارت ہمیشہ الزام لگاتا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب وہ مشاہد و نادر ہی ہم سنتے ہیں کہ وہ دراندازی ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو ہماری کمزوریاں ہیں وہ ان پہ بھی قابو پانا چاہیے۔ لیکن میں یہاں آپ کو ایک اور بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو 9/11 ہے یہ ابھی جاری ہے اور ابھی ختم نہیں ہوا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9/11 بنیادی طور پر 2001 میں جو امریکہ کے ٹوین ٹاور سے ان پر حملوں کے بعد شروع ہوا، اور یہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان تھا، اور بنیادی طور پر یہ دو اس کے فریق تھے۔ پاکستان اگرچہ متاثر ہو رہا تھا افغانستان کی صورتحال سے، لیکن براہ راست اس جنگ میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن امریکہ اور افغانستان دونوں اب وہ پرامن ہو چکے ہیں اور وہ اپنا 9/11 ختم کر چکے ہیں، لیکن پاکستان کا 9/11 وہ ابھی جاری ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانا چاہتا ہوں کہ 2008 کی بات ہے، غالباً جب ایک امریکی ٹرینر دہشت گردی کا ایک ماہر وہ پاکستان کے سیکورٹی آفیشلز کو تربیت دینے کے لیے آیا ہوا تھا، تو ان میں سے ایک جو آفیشل تھا پاکستان کا، اس سے میری ملاقات ہوئی اور گفتگو میں اس سے بتایا کہ دوران ٹریننگ ایک پاکستانی آفیسر نے امریکی سے پوچھا کہ آپ کا 9/11 تو ختم ہو چکا ہے۔ یہ 2008 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس وقت بھی امریکہ تقریباً کافی محفوظ ہو کر چکا تھا خود کو، تو امریکہ کا تو ختم ہو چکا، پاکستان کا کب ختم ہوگا؟ کیونکہ ان دنوں پاکستان میں بہت زیادہ دھماکے ہو رہے تھے اور اسلام آباد بھی ان سے محفوظ نہیں تھا، یہاں پہ بھی آئے روز دھماکے ہوتے تھے۔ اس پر اس امریکن نے فوراً تو جواب نہیں دیا، لیکن لیکچر کے خاتمے کے بعد اس نے کہا کہ یہاں ایک مجھ سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا 9/11 کب ختم ہوگا، یہ سوال کس نے کیا؟ اس پر اس پاکستانی آفیشل نے اپنا ہاتھ اٹھایا، تو امریکن نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے اور پوری دیانتداری سے دیجئے، ایمانداری سے دیجئے، کہ آپ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں تو کتنی بار یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے آج کیا کام کرنے ہیں
اور اس میں آپ کی جو ذمہ داریاں آپ کو تفویض کی گئی ہیں آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان ذمہ داریوں کے علاوہ پاکستان کو آج آپ نے کیا دینا ہے؟ مجھے اسپیسیفک یہ بتائیں کہ پاکستان کا نام لے کے آپ سوچتے ہیں کہ میں نے آج پاکستان کو کیا دینا ہے؟ تو اس آفیسر نے جواب دیا پاکستانی نے کہ نہیں، میں ایمانداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ میں جب صبح نکلتا ہوں دفتر جاتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آج مجھے جو ذمہ داریاں تفویض کی گئی ہیں میں نے انہیں کیسے ادا کرنا ہے اور کس طرح میں نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں۔ لیکن جو آپ نے پوچھا اسپیسیفک پاکستان کا نام لے کر، میں نہیں سوچتا۔ تو امریکن نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہ بات مانتا ہوں، میں بھی آپ کی طرح جب صبح گھر سے نکلتا ہوں دفتر جاتا ہوں تو میں بھی اپنے بارے میں سوچتا ہوں، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں 10 بار اپنے بارے میں سوچتا ہوں، لیکن 11ویں بار میں امریکہ کے بارے میں ضرور سوچتا ہوں کہ آج میں نے امریکہ کو کیا دینا ہے۔ تو جس دن بھی آپ لوگوں نے، پاکستانیوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے فرائض اور مفادات کے علاوہ انہوں نے صرف پاکستان کے بارے میں یہ سوچا کہ آج ہم نے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے، تو وہ یقیناً آپ کا 9/11 کا آخری دن ہوگا۔ ناظرین، اس امریکن ایکسپرٹ کی یہ بات میرے دل کو لگی، اور میں نے یہ کئی جگہ دوستوں سے بھی شیئر کی، اور میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم بحیثیت قوم اور انفرادی طور پر یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا دینا ہے، ہمارا ملک ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس وقت تک نہ ہمارا 9/11 ختم ہوگا، نہ ہم معاشی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہم سیاسی طور پہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے 9/11 کے خاتمے کے لیے ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو انفرادی طور پر بھی کردار ادا کرنا ہوگا اور اجتماعی طور پر بھی کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام مصائب سے اور دھماکوں سے اور خونریزی سے محفوظ رکھے، اور ہر ترقی اور خوشحالی ہمارا مقدر بنے۔ پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔